یہ تحفہ ایک طرح کا درس ہے، ایک طرح کی ہدایت ہے. اس تحفے کے اندر ایک ہدایت چپکی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ آپ کو دیتے ہیں، اس کو رکھیے، جب استعمال کے لائق ہو جائیے تو استعمال کیجیے. یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے. اور جب تک نہیں استعمال کے لائق ہے بیٹھے بھی ایک چیز آپ کے پاس ہے، مگر استعمال کے تو اصل میں یہ ہدایت ہے. تو دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ خلافت ہے، اور اس میں معنویت یہ ہے کہ یہ ابتدا میں ہدایت ہے، یہ ہم نے دے دیا، اب اس کے لائق اپنے کو بنائیے. پہلے بزرگ ایسے نہیں دیا کرتے تھے، پہلے لائق بنا کے دیتے تھے. اب عام طور سے کیا ہوتا ہے، دے کے لائق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ لوگوں نے لائق نالائق کا اپنا ایک مفہوم خود ہی بنا رکھا ہے. کچھ ایسا ہے ان کو کیسے دے دیا، کچھ ایسا ہے ان کو کیسے دے دیا. کہا اگر اچھا ہے تب تو اچھا ہی کیا، اس کو دے دیا. اور اگر آپ کے حساب سے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو جو اچھا بنانے کی کوشش ہے، اس میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے اس میں؟ تو اس میں یہ ہے زمانے کے لحاظ سے احکام بدلتے ہیں. آج جس آسانی سے آپ بیعت ہو جاتے ہیں، کیا پہلے بزرگ ایسے کرتے تھے؟ وہ تو بیعت ہی لینے میں پوری صفائی کر دیتے تھے، اس کے بعد بیعت کرتے تھے. خلافت وہ اس وقت بیعت کرتے تھے جس وقت وہ خلافت کے لائق بھی ہو چکا ہوتا، اور دونوں نعمتیں وہ لے کر نکلتا تھا خاکہ سے. اور اب معاملہ ایسا ہے کہ بیعت کرنے سے صرف آپ کا رشتہ بزرگان دین سے لگایا جاتا ہے، اس کڑی سے وابستہ ہو جائے، اور اس رسی کو پکڑ لیجئے جس کا ایک سرا غوث پاک کے ہاتھ میں، غریب نواز کے ہاتھ میں. اس رسی کو آپ پکڑ لو اور اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو. آپ کی طاقت ہوگی، آپ کے اندر طاقت ہوگی تو آپ اپنے پیروں سے چلیں گے، اور آپ کے اندر یہ طاقت آپ نہیں پیدا کر سکے تو گھسیٹنے والا گھسیٹ لے گا. تو یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی بات ہے. بس ہاں اتنا ضرور ہے، گھسیٹنے والا بھی مصیبت گھسیٹے گا جب رسی اتنی مضبوط ہو کہ آپ گھسیٹتے چلے جائیں مگر چھوٹے نہ. کتنی تکلیفیں ہو جائیں، پریشانیاں ہو جائیں، کچھ بھی چھوٹے نہ، تب تو فائدہ ہے. اور اگر تھوڑی سی تکلیف میں ہاتھ سے چھوڑ دیا آپ نے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. تو یہ سب اللہ کا فضل ہے. ہر دور کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں. اس دور میں اگر وہ شرائط لیے جائیں تو کوئی بیعت ہی نہیں ہوگا اگر بیعت کی وہ شرائط کہ پہلے اچھی طرح سے. مگر سوال یہ ہے کہ جب ہر طرف خطرات ہی خطرات ہیں، ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ہر طرف اندیشے ہی اندیشے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ بیچارے کم پڑھے لکھے لوگ، کم عقل کم علم والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اکٹھا کر دیں اور ان کو ایک دامن سما دیں، ایک مرکز بتا دیں کہ بیت کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے مرکزیت کو قائم کرنا، سب سے بڑا فائدہ. کہاں سے آ رہے ہیں؟
کیا سمجھا؟ تو یہ فائدہ یہ مرکزی ہے. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، ان سوالات کے جوابات میں پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں تو ایک آخری بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ پیچھا سے پیچھے لے گیا، بس یہ ذہن میں آیا اور بچ گیا. اور ورنہ اپنی عقل سے فیصلہ کریں گے تو شیطان جہاں چاہے لے جائے. اسی لیے اس کا کوئی مرکز نہیں، مرکزیت ہونی چاہیے. اور سب سے بڑا فائدہ بیعت ارادت کو ایک مرکز بنانا اور اس سے وابستہ ہونے کے سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. طرف تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو بھی اس کی راہ میں